اسکول آف لائف کی طرف سے ایک بہت اہم دریافت کا ذکر کیا گیا ہے ایک ویڈیو میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بچے کی نظر میں اس کی 2 مائیں ہوتی ہیں، نوزائیدہ بچے کی نظر میں، اور ایک ماں اس کا بہت خیال رکھتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، ہر طرح سے دودھ کا، کھانے پینے کا، اس کے نہانے دھونے کا بہت خیال کرتی ہے۔ پھر ایک دوسری ماں ہے جو بچے کی نظر میں اس کا بالکل خیال نہیں کرتی، اس کا دھیان دوسری چیزوں پر زیادہ لگا رہتا ہے، جیسے فون پر ہر وقت مصروف رہتی ہے، یا اس کی سہیلیاں ہر وقت اس کا دھیان بچے سے ہٹا کے رکھتی ہیں۔ وہ بالکل بھی اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتی، اس کو وقت پہ نہلاتی نہیں ہے، صحیح طرح سے اس کی ضرورتوں کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ صرف بچے ہی نہیں، ہر قسم کے انسان شروع سے ایک ماں کے لیے ہمیشہ بہت گہرے جذبات رکھتے ہیں اپنے تمام تعلقات میں، اور پہلی قسم کی ماں کے لیے وہ بہت گہرا پیار اور عزت رکھیں گے، لیکن دوسری قسم کی ماں کو زندگی سے باہر نکال دینا چاہیں گے۔ اور جب بھی بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، کچھ بڑا ہونے کے بعد اس کو یہ بات دھیرے دھیرے بڑی تکلیف کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ایک ہی شخصیت ہے، 2 مائیں نہیں ہیں اس کی، اور یہ کبھی کسی موڈ میں ہوتی ہے، کبھی اس کا کوئی موڈ ہوتا ہے، کبھی یہ بہت پیار کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی، کبھی خیال رکھتی ہے اور کبھی نہیں خیال رکھتی ہے، اور یہ بات آسانی سے ہضم ہونے والی ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیں کافی دفعہ بہت بڑا ہو جانے کے بعد بھی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ ایسے کیوں پیش آتے ہیں، جبکہ ہم خود اسی طرح سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان، چاہے وہ کسی رشتے کا ہو، وہ بڑا ہو رہا ہے، اس میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، مختلف حالات ہیں اس کے، مختلف صورتحال ہے اس کی، مختلف موڈ ہیں اس کے، وہ ہر وقت ایک طرح سے پیش آنے کے قابل نہیں ہے، نہ ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک تکلیف دہ سچ ضرور ہے۔ کئی بار تو متعصبانہ حد تک جانبداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہم بچوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بدلے گا، اور اس کے پیار کے جذبات، اس کے خیال کے جذبات، اس کے اچھے جذبات ہی رہیں گے، کبھی اس کے اندر غصہ نہیں آئے گا، کبھی اس کے اندر تکلیف کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی، کبھی اس کا موڈ بدلنے کا امکان ہی نہیں۔ اور یہ ہمارا محبوب نمبر 1 بہت پرفیکٹ انسان کی طرح ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم سیر کے لیے وینس تک جانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ شادی کر کے زندگی بھر خوش رہنے کا یقین رکھتے ہیں، اور پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ محبوب کا دوسرا رخ نظر آتا ہے، یا دوسرا محبوب نظر آتا ہے جو بہت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، جو انوائنگ بھی ہوتا ہے، اس کے عجیب و غریب قسم کے دوست ہوتے ہیں جو کبھی کوئی تکلیف دہ بات کرتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف دہ بات کرتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو بکھیر کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو سنوار کے نہیں رکھتا، اور اپنی مشکلات جو ہیں وہ ہم پر مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ شخص دیکھنے میں پہلے والے محبوب کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے، نہ ہماری پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، خاص طور پہ ہماری ناپسند کا تو بالکل خیال نہیں رکھتا، ہماری ہابیز کو رسپیکٹ نہیں دیتا، اور ہماری دلچسپیوں میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو دراصل ایک ہی شخص کے 2 رخ ہیں، دوسرے قسم کا جو محبوب ہے، جو تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے، اس کو زندگی سے نکال باہر پھینکیں، اور پھر ہم ایسا ہی اکثر دوسرے اپنے تعلقات اور رشتوں میں بھی چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں جو ہمارے لیے تکلیف دیں۔ لیکن ہم اگر ہر رشتے کے معاملے میں، اور خاص طور پر اپنے محبوب کے معاملے میں یہ بات سمجھ پائیں کہ انسان کے بہت سارے موڈ ہوتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے، حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے قابل ہو سکیں کہ انسان آخر پرفیکٹ نہیں ہوتا، رشتے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ پرفیکٹ ریلیشن شپ اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے برابر کوشش کی جائے گی، ہمیں بھی اتنا ہی اچھا انسان، اتنا ہی اچھا دوست، اتنا ہی اچھا باپ، بیٹا، بھائی، بیوی یا شوہر، یہاں تک کہ ایک پروفیشنل ریلیشن کے اندر بھی ایک اچھا پروفیشنل بننے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو اس بات کی گنجائش دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے بھی موڈ سوئنگ اسی طرح ہو سکتے ہیں جس طرح سے موڈ سوئنگز ہمارے ہو سکتے ہیں۔ But still, a perfect relationship can come into existence with an equally tolerable compromise if possible. Only when eventually we recognize that there is something yet more important than finding a lover or a sibling, a father and a friend, even a social or professional relationships who never lets us down, a lover or even any other relationship who exists. But a lover who is real is only possible when we ourselves never let them down.